تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تب وہ غیبت ہے، لیکن اگر وہ اس بندے کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے، وہ خامی موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ دوسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اسلام نے ہر اس چیز سے روکا ہے یا ہر اس چیز سے منع کیا ہے کہ جس سے انسانی سوسائٹی میں خلل پیدا ہوتا ہو، یا جس سے انسانی سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہو، یا جس سے لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہوں، یا جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرتا ہو، یا جس سے میاں بیوی سے نفرت کرتا ہو، یا جس سے بیوی اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہو۔ تو اس قسم کے جتنے بھی گناہ ہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس قسم کے گناہوں میں بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ چوری ایک گناہ ہے، اس سے منع کیا ہے، اور بھی اس طرح کے جو ظاہری گناہ ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں منع کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو باطنی گناہوں سے بھی منع کیا ہے۔ باطنی گناہوں سے مراد یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ چوری کرنا ایک ظاہری گناہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ اسی طرح کسی کو مارنا، ظلم کرنا کسی پر، یہ ایک ظاہری گناہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ اسی طرح اور بھی جو ظاہری گناہ ہیں جو انسان کرتا ہے، زنا کرنا یہ ایک ظاہری گناہ ہے، اور بھی اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں ظاہری گناہ جو نظر آنے والے ہیں وہ تمام کے تمام ظاہری گناہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ انسان جب اپنی روزمرہ زندگی میں وہ گناہ کرتا ہے تو بسا اوقات اس کو خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ جیسے تکبر ایک گناہ ہے، غیبت ایک گناہ ہے، اسی طرح کبر، عجب ایک گناہ ہے، کبریائی جو ہے یہ ایک گناہ ہے۔ یہ تمام کے تمام جو ہے انسان کے اندر باطنی گناہ ہوتے ہیں کہ جب انسان ان گناہوں کو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو احساس اور شعور تک نہیں ہوتا کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہے۔ ظاہری گناہ جب انسان کرتا ہے تو ظاہری گناہوں کا تو اسے پتہ ہوتا ہے، اور انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اور اس کا ایک عزم ہوتا ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچے گا۔ لیکن جو بندہ باطنی گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ جب انسان ان گناہوں کو کرتا ہے تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ وہ گناہ کوئی کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر میں مبتلا ہے تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے کسی کی تو اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کا جو سوشل نظام ہے، سوشل سسٹم ہے، وہ انسان کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو انسان ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے وہی انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اپنی انسان بھڑاس تو نکال لیتا ہے اس طرح، لیکن ایک وقت آتا ہے جب دوسرے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس نے میری غیبت کی ہے یا اس نے میرے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے، تو وہ اسے برا سمجھنے لگتا ہے اور اسے وہ بات بری لگتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، یقیناً جو بعض گمان ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور پھر غیبت کو کس سے تشبیہ دی گئی کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب یہاں پر آپ سملیرٹی دیکھیں کہ غیبت کو گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے بندے کے بارے میں تیسرے بندے سے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یعنی جب اس بندے کو پتہ چلتا ہے یا یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ بات اس کے علم میں آتی ہے کہ میرے بارے میں فلانے بندے نے بات کی ہے، تو وہ اس کو ایسے ہی برا سمجھتا ہے جیسا کہ آپ نے اس کے جسم سے بوٹی نوچ لی ہو، یا جیسے کہ آپ نے اس کے جسم سے گوشت کا کوئی حصہ اتار کر کھا لیا ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسری تشبیہ اس وجہ سے دی گئی کہ جیسے انسان دوسرے انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا، اس کو کراہیت آتی ہے، گھن آتی ہے، حرام ہے اس کے لیے، ویسے ہی غیبت کی بھی مثال ایسی ہی ہے کہ جب آپ دوسرے بندے کی غیبت کرتے ہیں تو غیبت سے اس طرح نفرت دلائی گئی ہے جیسا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا گوشت کھا رہا ہے۔
تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ غیبت کو گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی. اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ اس سے جہاں ایک انسانوں کے درمیان سوشل جو لائف ہے وہ تباہ ہوتی ہے، وہیں ایک جو پورا معاشرہ ہے، جو انسان کی سوسائٹی ہے، رہنے کے قابل ہے، وہ جہنم بن جاتی ہے، وہاں رہا نہیں جاتا. چنانچہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اندر یہ بہت زیادہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی برائی کرتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتی ہیں. مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتوں میں اس کی تعداد زیادہ ہے. بہت تجربے میں ہے یہ بات. ہو سکتا ہے کہ جو میرا تجربہ ہے وہ غلط ہو، لیکن جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ تیسرے بندے کے بارے میں، تیسری بندی کے بارے میں باتیں کرتی ہیں آپس میں. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ زبان کو اگر آپ محفوظ کر لیں گناہوں سے، تو انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اسی طرح جو دو ٹانگوں کے درمیان گوشت کا ٹکڑا ہے، یعنی جو شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے دو چیزوں کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ زبان اور شرمگاہ یہ دو ایسے چیزیں ہیں کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اب دیکھیں شرمگاہ کے لیے ہی انسان، یعنی شرمگاہ کے ذریعے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ہی انسان بد نظری کرتا ہے، انسان چل کر جاتا ہے، انسان ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے. تو غرضے کے شرمگاہ کے ذریعے ہی انسان اپنی شہوت انسانی جو ہے، جو غلط راستے سے پھر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح جو زبان ہے، اس سے انسان بدگمانی کرتا ہے، اس سے انسان بد کلامی کرتا ہے، اس سے انسان گالم گلوچ کرتا ہے، اس سے انسان غیبت کرتا ہے، اس سے انسان دوسرے بندے کو جو ہے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے اس کو ٹھیس پہنچے. تو زبان کو اگر کوئی شخص محفوظ کر لے تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اسی وجہ سے ایک روایت ہے، اس کا مفہوم ہے، اب واللہ عالم کہ وہ روایت درست ہے نہیں، ہم نے بھی سنی ہے کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش ہو گیا اس نے نجات پا لی. تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، فضول مت بولے. اسی وجہ سے بڑوں کا ایک مقولہ بھی اس سلسلے میں ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. یعنی انسان پہلے سوچے کہ میں کیا بول رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی زبان کھولے. اگر کسی دوسرے بندے سے آپ بات کر رہے ہیں تو غیبت کے بارے میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس بندے کے بارے میں ہم بتلا رہے ہیں، کیا وہ بھی غیبت ہے؟ اس بندے کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، کیا وہ بھی غیبت ہے؟ تو یہ تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول بتلائیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں بات کرو. پھر صحابہ کرام نے آگے سے یعنی عرض کی کہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو، پھر یعنی جو تیسرے بندے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تب وہ غیبت ہے. لیکن اگر وہ اس بندے کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے، وہ خامی موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ دوسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ بہتان ہے. بہتان کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے بندے میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جو آپ دوسرے بندے سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مثلا آپ نے کسی بندے سے بات کی کہ فلانا یار جو دوست ہے نا، اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، اور مثلا آپ نے کہا کہ یار وہ جو ہے نا بڑا کنجوس بندہ ہے، وہ بالکل پیسے نہیں نکالتا، اور وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے. اب اگر واقعی میں وہ کنجوس ہے تب تو پھر یہ غیبت ہوئی. اگر وہ کنجوس نہیں ہوا تو پھر یہ اس پر بہتان ہو گیا کہ ایک چیز جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، آپ وہ بہتان اس پر باندھ رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خطرناک بات ہے کہ غیبت سے انسان بہتان کی طرف جاتا ہے، اور بہتان تو غیبت سے بھی اگلا سٹیپ ہے، اگلا گناہ ہے اس سے. تو ان شارٹ انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے، اور اس کے مختلف ٹولز بتلائے جاتے ہیں. ٹولز میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ غیبت سے بچنے کے ٹولز کیا ہیں. غیبت سے بچنے کا پہلا ٹول یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو سوچیں اس بارے میں کہ یہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر تو وہ بات کسی تیسرے بندے کے بارے میں ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ بات کس وجہ سے کر رہا ہوں میں. اگر آپ کے پاس کوئی وجہ ہے، ٹھوس وجہ ہے جو شریعت نے بتلائی ہے،
مثلاً اس بندے نے آپ کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی کی ہے، اور وہ جس بندے سے آپ شکایت کر رہے ہیں وہ اس زیادتی کو دور کر سکتا ہے، وہ اس کے ظلم سے آپ کو بچا سکتا ہے، تب تو آپ اس سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ ادروائز وہ غیبت کی کیٹیگری میں ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، وہ غیبت ہے، وہ آپ بالکل نہ کریں۔ دوسرا ٹول یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو اس کو 100 بار سوچیں کہ یہ بات، اس بات سے کیا دوسرے بندہ ناراض تو نہیں ہوگا، کیا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اگر یہ اس بندے کو پتہ چلے گی، جو بندہ جس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں مثلاً عثمان ہے، عثمان کے بارے میں ایک بات کر رہا ہوں، تو اگر عثمان کو یہ بات پتہ چلے گی تو عثمان کو برا تو نہیں لگے گا، تو اگر تو عثمان کو برا لگے گا تو یہ بات آپ نہ کریں بالکل بھی، یہ غیبت ہے۔ ہاں، آپ کسی کی یعنی کہ اچھائی خوبی بیان کر سکتے ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے وہ آپ بیان کریں تیسرے بندے سے، لیکن جو یہ ہے کہ جو کسی کے اندر بات پائی جاتی ہو اور وہ اسے ناپسند کرے، یہ انسان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا ٹول یہ ہے کہ جب آپ دوسرے سے بات کر رہے ہوں تو کام کی بات کریں، فضول بات بالکل نہ کریں۔ کام کی بات سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی اس سے چیز چاہیے، کوئی ضرورت وابستہ ہے آپ کی، تب آپ اس سے جا کر بات کریں۔ ویسے فضول بیٹھ کر گپے لگانا اور ویسے ہی انسان کو اپنا وقت برباد کرنا، تو یہ انسان کو غیبت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چوتھا ٹول یہ ہے کہ اپنے وقت کو آپ قیمتی بنائیں، کہ آپ کا جو وقت آپ کے پاس ہے آپ دوسرے اچھے کاموں میں لگائیں، آپ اپنی سیلف جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس پر لگائیں، اپنے کریکٹر کو بلڈ کریں، اپنے آپ کو، آپ جو ہے اپنے علم کو بڑھائیں، آپ اپنے مطالعے کو بڑھائیں، آپ کا جو کام ہے اس میں آپ پروفیشنل جو ہے وہ اختیار کریں، اور اس طرح جو مختلف آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس کو مختلف چیزوں میں کارآمد بنائیں۔ تو امید ہے یہ 4 ٹولز آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ غیبت سے بچ سکتے ہیں، آپ بہتان سے بچ سکتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں بات کرنے سے بچیں۔ تو یہ ہمارا وہ ہے، تو اس چیز پر عمل کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔